پاکستان اپنی سیاست کے اور معیشت کے ایک انتہائی اہم دور سے گزر رہا ہے۔ عمران خان حکومت کے لیے بھی یہ بہت اہم دور ہے۔ 2.5 سال تقریباً آدھی مدت مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بہت امپورٹنٹ سیاسی حوالے سے جو مائل سٹونز تھے وہ طے ہو گئے ہیں۔ سینٹ الیکشن ہو گیا ہے، عملاً حکومت کی اکثریت قائم ہو گئی ہے۔ سینٹ میں نہ صرف یہ کہ اکثریت قائم ہو گئی ہے عملاً، بلکہ چیئرمین سینٹ بھی حکومت کا آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ سے تازہ دم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے چکے ہیں۔ اسی دوران ملک کے خطے میں اور جیو پولیٹکس کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ایک بہت نیا دور ہے۔ ایک بار پھر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا IMF پروگرام پاکستان میں ایک تقریباً 1.25 سال کے مدت کے بعد دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام ریزیوم ہو چکا ہے۔ اسی دوران یہ ماحول ہے اس IMF کے پروگرام کے آنے کے بعد یقیناً جو IMF کی شرائط تھی یا جو پرائر ایکشنز تھے وہ سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں جیسا کہ توقع تھی اور جیسا کہ خیال کیا جا رہا تھا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مزید بھی ہوگا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مزید بھی ہوگا، اور جو ٹیکس چھوٹس ملتی تھی وہ بھی ختم کی گئی ہیں۔ گویا کہ ایک جکڑاؤ کسی کیفیت ہے جو IMF آتا ہے تو اس کے ساتھ آتی ہے، مگر مجموعی طور پہ ملک کی معیشت اس وقت بہتر سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے ریزروز اس وقت بہت ہی مستحکم صورتحال میں نظر آتے ہیں۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں طویل مدت کے بعد ماشاءاللہ پاکستان کا روپیہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ریمیٹنسز میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، معیشت کی سمت بہت ہی مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے اچھے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور سرنگ کے آخر میں ہمیں یقیناً روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، اور ہر لحاظ سے اس کی گواہی مل رہی ہے۔ مگر IMF بھی پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت IMF کے پروگرام کے بغیر آگے چل سکتی تو شاید ہم چلا لیتے۔ شروع میں ہم نے کوشش بھی کی مگر ناکام ہو گئے۔ بہرحال IMF کے پروگرام کی اپنی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے ملک کی موجودہ صورتحال یقیناً معاشی صورتحال پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ بہت اہم زمانہ ہے، IMF کا پروگرام اب ریزیوم ہو رہا ہے اور ایک بار پھر وہ شروع ہو رہا ہے، مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب جب یہ IMF پروگرام شروع ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں کووڈ جو ہے وہ اس کی تھرڈ ویو جو ہے بڑی انٹینس نظر آ رہی ہے۔ ایک پریشر ہے، روزگار پہ پریشر آ رہا ہے، ورکنگ آورز پہ پریشر آ رہا ہے، اور یقیناً کاروبار پہ اس کا پریشر آئے گا۔ ہم مینیج کر لیں گے؟ السلام علیکم کامران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے ناظرین کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں IMF کا جو پروگرام ابھی جو ریویو کمپلیٹ ہوئے ہیں، سب سے پہلی تو یہ ایک اچھی خبر ہماری اکانومی کے لیے ہے، کیونکہ جو ہمارے سارے سرمایہ کار ہیں، ہمارے یہاں کے انویسٹرز، ہمارے فورن انویسٹرز، سب کو ایک یہ پیغام پہنچا ہے کہ اب ہماری اکنامک کنڈیشنز ایک اچھے انداز میں آگے چل رہی ہیں، اور اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آ گئی ہے۔ اس سے سب سے بڑا بوسٹ جو ملتا ہے وہ انویسٹر کانفیڈنس کو ملتا ہے۔ انویسٹر یہ سوچتا ہے کہ میں اب اس میں اور سرمایہ کاری کروں گا، اس سے آگے روزگار بڑھے گا، اور جو بنیادی جو ہمیں ہمیشہ مسائل آتے ہیں روزگار کے وہ اس سے بہتر ہوئیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی لہر بھی شروع ہوئی ہے۔ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ IMF کا پروگرام پہلے بھی تھا جب کووڈ آیا، اور جب کووڈ آیا تو IMF نے سب سے پہلے، اگر آپ باقی بین الاقوامی اداروں کو دیکھیں، سب سے پہلے IMF نے $1.4 بلین پاکستان کو دیے۔ نہ صرف وہ، ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسی اچھی ریلیشن شپ بنائی کہ ہم نے جو میجرز لینے تھے اپنی معیشت کو کووڈ سے بچانے کے لیے، جو حکومت نے لیے اور اسٹیٹ بینک نے کیے، وہ ہم نے کیے۔ ہم نے ٹرف کی، ہم نے پے رول روزگار فائنینسنگز کی، ہم نے اور کافی سارے میجرز کیے۔ اور اب اگر تھرڈ ویو آ رہی ہے تو ہمارا IMF سے ڈائیلاگ برقرار رہے گا، اور ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ جو ہماری معاشی حالت کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے وہی ہوئے، اور انشاءاللہ ویسے ہی ہوئے۔ جیسے یہ ویو چل رہی ہے، وہ جو نمبرز آ رہے ہیں، اللہ کرے اس پہ قابو آئے، یہ یہاں پہ کہیں رکے، مگر آفٹر آل کوئی ایک ریڈ لائنز تو ہوں گی۔ آپ کی ایز گورنر آپ کا بہت اہم رول ہے، اور پھر
IMF کی بھی آخر سب اس کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں اس سچویشن کو. جی سب وہ اس کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں اور ہمارا ان سے کانسٹنٹ ڈائیلاگ رہتا ہے. اور میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ IMF کا پیغام جب کووڈ کی پہلی لہر آئی یہی براہ راست دیا گیا کہ آپ اپنی معیشت کو بچائیں کووڈ کے اثرات سے. اور ابھی بھی ہماری یہی ریلیشن شپ ہے. سب سے پہلے ہم نے روزگار کو بچانا ہوگا جس طرح پہلے ہم نے بچایا. اور پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس کی ایکسپورٹ ریکوری بقول بلومبرگ ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے پہلے ہوئی. تو ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کرونا کی پہلی لہر اور دوسری لہر کو ایک اچھے انداز میں قابو کیا اور اپنی معیشت کو بچایا اور IMF کے ساتھ ہم نے اپنا ڈائیلاگ بھی رکھا تو ہمیں اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس طرح اچھے انداز سے معیشت کو باہر نکالا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کے اچھے ونٹیج انداز پوائنٹ سے یقیناً اس میں بہت عمدہ پہلو ہیں. مگر ایک عام پاکستانی کے لیے IMF کا آنا اور IMF پروگرام کا آنا ایک بے چینی کا باعث ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے پھر دیکھا کہ IMF پروگرام آیا, ٹیکس چھوٹ تھی وہ ختم کی گئی, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, آگے بھی ہوگا, گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس پوری کیفیت کے اندر ایک بے چینی جو ہے لوگوں میں پہلے ہی مہنگائی کی صورتحال کی وجہ سے بھی ایک حالات خراب ہے. کووڈ کی پہلی وبا بھی ابھی تک چل رہی ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرے گی ہماری اکانومی, کیونکہ بڑا پریشر ہے یہ. جی کامران صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ آخر لوگوں کو IMF کا خوف کیوں ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس میں ایک تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ پرسپیکٹو بتانا چاہتا ہوں. یہ نوکری کرنے سے پہلے میں نے 18 سال IMF میں کام کیا. آج تک مجھے IMF میں کوئی ایسا ملک نہیں ملا جو خوشی سے آ کے کہہ رہا تھا کہ آئیں ہمیں قرضہ دیں. IMF کے سامنے کوئی ملکوں کی لائنیں نہیں لگی ہوئیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ IMF کب قرضہ دیں. تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ IMF میں صرف تب جانا پڑتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے. اب اگر ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ IMF کے پاس تبھی جانا ہوتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے تو ہمیں یہ ذرا ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ کیا مجبوری تھی. وہ مجبوری اسی لیے تھی کہ ماضی میں جو ہماری پالیسیز تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں. کیا وہ ٹھیک نہیں تھی؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر $19 بلین کا نہ بنایا ہوتا تو ہمیں IMF کے پاس نہ جانا ہوتا. تو IMF کے پروگرام میں جانے سے لوگوں کو پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک ریکگنیشن ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل کچھ بڑھ گئے ہیں. اب ظاہر ہے ان مسائل کو تو ایڈریس کرنا ہے چاہے وہ IMF کہے یا نہ کہے. تو لوگوں کو پھر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان پرابلمس کو اور پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں جو مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ IMF کے آنے سے کچھ ہوا. اس میں یہ ہوا کہ ماضی میں جو ڈیفیکلٹ فیصلے تھے ان کو پوسٹ پون کیا گیا اور جو ہماری معیشت کے حق میں چیزیں نہیں تھیں وہ کی گئی. مثلا ایکسچینج ریٹ. اب ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس نہیں رکھا گیا. اگر اس کو پہلے مارکیٹ بیس بنا دیا گیا ہوتا تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا اور نہ ہی IMF کے پاس جانا پڑتا, کیونکہ اس کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا اور وہ سسٹین نہیں کر سکے تو پھر اس کو ڈی ویلیو کرنا پڑا. اور کچھ جو مہنگائی ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ اس کو پھر ڈی ویلیو کرنا پڑا. لیکن اس میں جو ایک بڑا اہم پیغام آپ کے ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری انسٹیٹیوشنز ایسی ہوں اور حکمرانی بھی ایسی ہو ماضی میں کہ ہم پرابلمز کو فوراً ایڈریس کر دیں, ان کو ڈیلے نہ کریں, تو پھر ہمیں IMF کے بعد نہیں جانا پڑے. ریسیپی ہے آپ کے پرسپیکٹو سے, آپ کے ویو سے, یہ کتنی ایکوریٹ ہے؟ کیونکہ یہ بجلی کے دام ہم بار بار بڑھا رہے ہیں اور پچھلے 2 سال کے دوران ہم پتہ نہیں 200-300% اپنے یہ بجلی کے نرخ بڑھا چکے ہیں, مگر اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا ہے. ہم بڑھا رہے ہیں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے, وہ سرکولر ڈیٹ مسلسل بڑھ رہا ہے. ہمیں اس جگہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے یہ بجلی کے معاملات جو ہیں جس میں جتنی اس میں اصلاح کی گنجائش ہے وہ ہو نہیں پا رہی, اور اس لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر ہم پر آ رہا ہے. اور ہمیں کیا پتا کہ یہ ہم اتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور پھر آگے اور اٹھائیں گے بجلی گیس کا کہ اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر اس میں کچھ کمی آنی ہوگی, کیونکہ یہ ان ریئل ہے. 23 روپے یونٹ کی بجلی کوئی پاکستانی افورڈ نہیں کر پائے گا سر, یہ جو ابھی اگلے 6 مہینے کے اندر ہونے جا رہی ہے. جی کامران صاحب, اس میں دیکھیں جو بجلی پہ جو اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ تو بہتر ہوگا کہ منسٹری آف پاور اس پہ کامنٹ کرے, لیکن میں ایک اوور آل پرسپیکٹو سے بات کرنا چاہتا ہوں.
اور یہ وہی مثال ہے جو ہماری IMF کی کانورسیشن ہو رہی تھی. اب دیکھیں ہمارا بھی یہی ہدف ہونا چاہیے کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو یہ دینی ہے، ہمارے بچوں نے ہی دینی ہے. IMF بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو کم کیا جائے. اب اگر اس کو کم کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ کار ہے تو سارے ہی اسی کے حق میں ہوں گے، IMF بھی اسی کے حق میں ہوگی. لیکن ہمیں یہ اس بات پہ اتفاق کر لینا چاہیے کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہمارے ہی فائدے میں ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس کے بعد وہ بات کریں گے ہم جس نے یقیناً ڈاکٹر رضا باقر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حالیہ دور کا پسندیدہ گورنر اور پسندیدہ سینٹرل بینک بنا دیا، اور وہ تھی ٹرف اسکیم اور اس سے منسلکہ کووڈ کے زمانے میں جو اسکیمز لائی گئی. اس پر بات کریں گے ہم جناب ڈاکٹر رضا باقر سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.